بیسویں پارے کی تلاوت سماعت کر رہے تھے اور سورہ قصص کی تلاوت پہلے ہم نے سنی۔ بالخصوص اس سورت کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بیان ہوا ہے جو کہ بڑا مشہور اور معروف ہے قارون کے حوالے سے۔ کسی کے پاس دولت آ جائے، پیسے آ جائیں تو اردو کے اندر بھی عام محاورہ ہے، بولا جاتا ہے کہ اس کے ہاتھ تو قارون کا خزانہ لگ گیا۔ اچانک سے کسی کے پاس دولت آ جائے تو کہا جاتا ہے اس کو تو قارون کا خزانہ مل گیا۔ تو قارون تھا کون، کس زمانے میں ہوا، کیا خزانے تھے اس کے پاس؟ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ قصص کے اندر بیان فرمایا ہے۔ ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان قارون کان من قوم موسیٰ۔ قارون موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھا۔ فبغى علیہم، تو اس قارون نے موسیٰ علیہ السلام کی اور ان کی قوم کی مخالفت کی، ان سے بغاوت کی۔ قارون کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ایک رشتہ بھی تھا۔ قارون موسیٰ علیہ السلام کے چچا کا بیٹا تھا اور اتنا حسین و جمیل تھا، اتنا خوبصورت تھا کہ لوگ اس کو منور کہا کرتے تھے، نورانی چہرے والا، اتنا روشن اس کا چہرہ تھا۔ اور اللہ تعالیٰ نے اسے بے انتہا مال عطا فرمایا تھا۔ وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ، کتنا مال دیا تھا اللہ پاک فرما رہے، اور ہم نے اسے خزانے عطا فرمائے تھے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرمایا کہ ہم نے قارون کو خزانے عطا فرمائے تھے، اور وہ کتنے خزانے تھے؟ فرمایا ما ان مفاتحہ لتنوء بالعصبۃ اولي القوة، وہ اتنے خزانے تھے کہ ان خزانوں کی چابیاں ایک بھاری قوت والی جماعت پر بھی بھاری تھیں۔ اتنے خزانے تھے، اتنی چابیاں تھیں۔ اور بعض مفسرین نے لکھا اتنا مال تھا اس کے پاس کہ اس کے خزانوں کی چابیاں ہی تقریباً 40 اونٹوں پر رکھی جاتی تھیں، اتنا خزانہ تھا، صرف اس کی چابیاں، اور چابیوں کے اندر جو خزانہ ہوگا۔ لیکن پھر اس کے اندر تکبر پیدا ہوا، غرور آ گیا۔ دولت جب آتی ہے تو بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اس وبا سے، تکبر سے محفوظ رہیں، ورنہ عموماً دولت کے ساتھ تکبر آ ہی جاتا ہے۔ الا قلیل جس پر اللہ تعالیٰ اپنا خاص فضل و کرم فرماتے ہیں وہ بچے رہتے ہیں، ورنہ عموماً جیسے ہی پیسہ آتا ہے اس کے ساتھ دوسروں کو حقیر سمجھنا شروع کر دیتے ہیں اور دل تنگ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ جب تک پیسہ نہیں ہوتا غریبوں کو کھلانے کا دل بھی ہوتا ہے، اللہ کی راہ میں دینے کا دل بھی ہوتا ہے، لیکن جیسے جیسے پیسہ بڑھتا ہے، پیسے کی محبت بڑھتی ہے، دل تنگ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ روایات میں یہاں تک آیا کہ انسان کے پاس اگر 2 سونے کے پہاڑ ہوں تو پھر بھی وہ تیسرے کی تمنا کرے گا، دل نہیں بھرتا۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے تو یہاں تک فرمایا، آپ نے فرمایا انسان کا پیٹ بس قبر کی مٹی ہی بھر سکتی ہے، انسان کا پیٹ بس قبر کی مٹی بھر سکتی ہے، جتنا آ جائے اس کے لیے کم ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا زکوٰۃ دو، زکوٰۃ ادا کیا کرو۔ آپ کی قوم کے لوگوں نے زکوٰۃ دینی شروع کی، لیکن اس قارون نے زکوٰۃ دینے کے لیے شرط رکھی۔ وہ شرط یہ رکھی، اس نے کہا اے موسیٰ علیہ السلام میں زکوٰۃ ایک شرط پر دوں گا، وہ شرط یہ ہوگی کہ اپنے مال کا 1000واں حصہ دوں گا، 1000ویں حصے کی زکوٰۃ نکالوں گا۔ ہم پر تو زکوٰۃ صرف 2.5% دینا، وہ بھی نہیں دیتے۔ اگر 2.5% ہی زکوٰۃ دینی شروع کر دی جائے تو معاشرے سے غربت ختم ہو جائے گی۔ جتنا لوگوں کے پاس پیسہ ہے اگر زکوٰۃ صحیح طرح دینے لگ جائیں تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور واپس آ جائے گا کہ ان کے دور میں جب زکوٰۃ صحیح طریقے سے نکلی
تو 8 صوبوں سے زکوٰۃ گھوم کر واپس آ گئی، کوئی لینے والا نہیں تھا، لینے والا کوئی نہیں تھا۔ اتنی فائنینشیل اسٹیبلٹی لوگوں کے اندر آ چکی تھی زکوٰۃ کی، اور اس چیز کی برکتیں الگ ہی ہوتی ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کر، یہ تو صدقات واجبہ ہیں، یہ تو جس طرح نماز فرض ہے زکوٰۃ بھی فرض ہے، ستون ہے اسلام کا۔ تو اس نے کہا کہ نہیں، میں 1000ویں حصے کی زکوٰۃ دوں گا۔ 1000واں حصے سے مراد یہ ہے کہ اگر 1000 روپے ہوں تو اس کے بدلے میں 1 روپیہ زکوٰۃ دوں گا، 1000ویں حصے کی زکوٰۃ میں دوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا چلو ٹھیک ہے، تم 1000ویں حصے کی زکوٰۃ نکالنا۔ اس نے حساب لگایا تو 1000ویں حصے کی زکوٰۃ بھی بہت بڑی رقم نکل رہی تھی۔ اس نے کہا کہ اتنی بڑی رقم، اتنی بڑی دولت میری دولت سے کم ہو جائے گی، اس نے منع کر دیا۔ میں کہا میں زکوٰۃ نہیں دوں گا، زکوٰۃ کا منکر ہو گیا، اور لوگوں کو بہکانے لگا، کہنے لگا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو تم سے زکوٰۃ مانگ رہے ہیں یہ اپنے لیے مانگ رہے ہیں، یہ اللہ کے لیے نہیں مانگ رہے ہیں، یہ اپنے لیے مانگ رہے ہیں، تو کوئی زکوٰۃ نہ دیں ان کو۔ مختلف طریقوں سے لوگوں کو بہکانا شروع کر دیا۔ آج بھی بہت سارے لوگوں کی یہ عادت ہے کہ اگر ان کے لیے مسجد کے نام پر یا مدرسے کے نام پر بھی جا کے مانگے تو بعض لوگ تو منہ پر ہی کہہ دیتے ہیں، لیکن بعض لوگ دل میں ضرور سوچتے ہیں کہ نہ جانے یہ اپنے لیے نہ لے کے جا رہے ہیں۔ اس طریقے سے ہوتا ہے الامان والحفیظ۔ اگر اتنا ہی کسی پر اعتبار اور بھروسہ نہیں ہے تو کم از کم خود سے مسجد میں آ کر دیں، بلکہ جو مسجد کے چندے میں 10 روپے بھی ڈال دیتا ہے وہ اپنا حق مسجد اور مدرسے پر اس طرح جتاتا ہے جیسے یہ مالک بن گیا، مالک بن گیا۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ کم از کم یہ جو آپ کے ہاتھ میں موبائل فون ہے، جتنا ماہانہ خرچہ اس کا ہے کم از کم اتنا تو مسجد کا حق ہونا چاہیے، اتنا تو مسجد میں دیں۔ تو آپ کے موبائل میں ڈلنے والے 1500 1200 1800 روپے کے سپر کارڈز، جب اس کا آدھا بھی نہیں دیتے لوگ مسجد کے اندر، اور کیسی بات ہے کہ مسجد کی جھولی جمعے کے دن سامنے سے گزر جاتی ہے اور اس وقت لوگ یوں ہاتھ نیچے کر کے اور ہی جھک جاتے ہیں دعا مانگنے کے لیے کہ ہمیں نظر ہی نہ آئے جھولی ہمارے سامنے سے گزر کے جا رہی ہے۔ ارے وہ مسجد، یہ سارے پنکھے، لائٹس، روشنیاں، صفائیاں یہ سب کچھ آپ کو یوں کا یوں ملتا ہے۔ کسی جگہ پر آپ چلے جائیں، ہوٹل پر بھی جا کے بیٹھیں تو وہ 10 منٹ کے بعد 15 منٹ کے بعد بولے گا کچھ منگانا ہے تو کھاؤ پیو، ورنہ فارغ نہیں بیٹھو، اٹھ کے چلے جاؤ۔ وہاں پر بھی بیٹھنے کے چارجز ہوتے ہیں۔ مسجد نے کبھی آپ سے کچھ مانگا نہیں ہے، بول کے کبھی مسجد نے نہیں مانگا، وہ والنٹیری آپ کے سامنے سے ایک جھولی گزرتی ہے جس کو بھی آپ نظر انداز کر دیتے ہیں، جس کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ تو اس نے لوگوں کو بہکانا شروع کیا۔ اس نے کہا کہ نہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے لیے مانگ رہے ہیں، ان کو کچھ نہ دو، زکوٰۃ کا منکر ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ، تو وہ تلاش کر جو اللہ نے تیرے لیے آخرت کا گھر بنایا ہے۔ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، اور دنیا سے بھی اپنا حصہ مت بھول، صرف دنیا ہی کو نہ سمجھ، آخرت کا حصہ تلاش کر۔ وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، اور ویسے ہی لوگوں پر احسان کیا کر جس طرح اللہ نے تجھ پر احسان کیا ہے، جس طرح اللہ نے تجھ پر احسان کیا ہے۔ ہم کسی غریب کو دیتے ہوئے 100 مرتبہ چھانٹ پٹک کرتے ہیں، اس کی ریسرچ کرتے ہیں، آیا مستحق ہے نہیں ہے، دینا چاہیے نہیں دینا چاہیے۔ بندے کو خود سوچنا چاہیے اللہ نے جو مجھے دیا ہے میں اس قابل تھا کہ مجھے اتنا دینا چاہیے۔ بندہ بندے کو دیتے ہوئے اتنا سوچتا ہے، اور غربا کی مدد کرنے کے لیے اب لوگوں کے ہاتھ نہیں بڑھتے آگے، مذاق اڑانے کے لیے تو بہت آ جاتے ہیں، بلکہ اب سوشل میڈیا نے تو اور ہی بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے۔ ایک آٹے کا تھیلا بھی دیا جاتا ہے تو پورے سوشل میڈیا پر اس کی نمائش کی جاتی ہے، تذلیل کی جاتی ہے اس کی۔ لیکن یہ بات یاد رہے، وقت بدلنے میں دیر نہیں لگتی ہے کسی پر بھی۔ میں نے خود دیکھا ہے، کراچی کے اندر ایک بھائی تھے، بڑی بڑی لینڈ کروزرز میں گھوما کرتے تھے، بہت بڑا بزنس تھا، نہ جانے ایسا کیا ہوا، لیکن ان کے اندر ایک عادت تھی کہ وہ اللہ والوں کو برا بھلا کہا کرتے تھے، علماء کرام کی توہین کیا کرتے تھے۔ آج یہ حالت ہے ان کی، سکھر کے اندر موجود ہیں، یہ حالت ہے ایک ٹائل والے کی دکان پر مزدوری کرتے ہیں، بڑی بڑی گاڑیوں کا مالک ہوا آدمی، چند سالوں میں 5 سے 6 سالوں میں سب کچھ ختم ہو کر رہ گئے، مقروض ہو گئے لاکھوں کروڑوں روپے کے۔ اللہ پاک سے عافیت اور پناہ مانگنی چاہیے۔
اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا آگے کہ تو زمین میں فساد کو نہ چاہ، جو حق ہے اللہ کی راہ میں دینے کا وہ دے دے، لیکن اس نے یہ کہا کہ جو مال و دولت مجھے ملی ہے یہ کوئی میرے نصیبوں سے تھوڑی ملی ہے، یہ کوئی اللہ نے تھوڑی دی ہے، یہ تو میرے اپنے اندر اتنی خاصیتیں تھیں، میرے اپنے پاس اتنا علم تھا، میں نے اپنے بلبوتے پر سب کمایا ہے۔ کہنے لگا قال انما اوتیتہ علی علم عندی، جو سب مال مجھے دیا گیا ہے یہ تو اس علم کی وجہ سے دیا گیا ہے جو میرے پاس موجود تھا، میں نے اپنی محنت سے کمایا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اولم یعلم، کیا وہ نہیں جانتا ان اللہ قد اہلک من قبلہ من القرون، بے شک اللہ نے اس سے پہلے ایسی بستیوں کو ہلاک کیا ہے، من ہوا اشد منہ قوۃ، جو اس سے بھی زیادہ قوت والی تھیں، واکثر جمعا، اور اس سے زیادہ مال جمع کرنے والی تھیں۔ اللہ نے ایسی بستیوں کو ہلاک کر دیا ہے، تو اس قارون کی کیا حیثیت ہے، اس کے مال و زر کی کیا حیثیت ہے۔ ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون، اور مجرموں سے ان کے گناہوں کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا۔ اس نے ایک عورت کو پکڑا قارون نے، اور اس عورت سے کہا کہ دیکھو حضرت موسیٰ علیہ السلام جب وعظ کر رہے ہوں، تقریر بیان نصیحت کر رہے ہوں اپنی قوم سے، تو تم بیچ میں کھڑی ہو جانا اور کہنا اے موسیٰ علیہ السلام آپ کو یاد ہے نعوذ باللہ من ذالک آپ نے میرے ساتھ بدکاری کی تھی، یعنی ان پر برا الزام لگانا، ان پر فحاشی کا نعوذ باللہ من ذالک الزام لگا دینا، اور اس عورت کو مال و زر دیا اس الزام لگانے کے لیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تقریر فرما رہے تھے، بیان فرما رہے تھے کہ وہ عورت کھڑی ہو گئی اور کھڑی ہو کر کہنے لگی اے موسیٰ علیہ السلام آپ کو یاد ہے آپ نے میرے ساتھ یہ کیا تھا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سجدے میں تشریف لے گئے اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کی اے اللہ میں پاک ہوں تو میری پاکیزگی ان پر ظاہر فرما دے، اور اس قارون کو پکڑ لے۔ آپ نے سجدے سے سر اٹھایا، اور سجدے سے سر اٹھانے کے بعد اس عورت سے کہا اے عورت اس رب کی قسم کھا جس نے بنی اسرائیل کے لیے سمندر کو پھاڑا، بنی اسرائیل کو سمندر پار کرایا، اور فرعون کا لشکر جو پیچھے آ رہا تھا اس کو غرق کر دیا۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کے دور کا ہی واقعہ تھا، کچھ عرصے پہلے فرعون غرق ہو چکا تھا، بنی اسرائیل کو نجات ملی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسی پورے واقعے کو بیان کر کے فرمایا اس رب کی قسم کھا جس نے تم پر اتنا احسان کیا، کیا ایسا ہوا تھا؟ تو اس عورت کے جسم پر لرزہ طاری ہو گیا اور وہ کہنے لگی نہیں ایسا نہیں تھا، موسیٰ علیہ السلام سچے ہیں، قارون نے مجھے مال دے کر آپ پر تہمت لگانے کا کہا ہے، آپ پر تہمت لگانے کا کہا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر سجدے میں تشریف لے گئے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا، اور پھر آپ کھڑے ہوئے اور آپ نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی اے اللہ اسے پکڑ لے، قارون کو پکڑ لے۔ تو پھر کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ، تو ہم نے اسے اور اس کے گھر کو زمین میں دھسا دیا، اس کا دار اس کا محل جو تھا اسے زمین میں دھسا دیا۔ قارون جب دھسنے لگا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جو لوگ قارون کے ساتھ ہیں وہ قارون کے پاس کھڑے ہو جائیں، اور جو ہمارے ساتھ ہیں وہ ادھر آ جائیں۔ تو دو بدبخت ایسے تھے جو قارون کے ساتھ کھڑے ہو گئے، باقی سارے بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ کے کھڑے ہو گئے۔ قارون دھسنے لگا تو وہ جو دو قارون کے ساتھ ملے تھے، قارون کے ساتھی، انہوں نے کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قارون کو زمین میں اس لیے دھسوا دیا ہے تاکہ اس کے مال و دولت پر قبضہ کر لیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی اے اللہ اس کے ساتھ ساتھ اس کی پوری دولت بھی زمین میں دھسا دے۔ اسی وقت اس کی پوری دولت زمین میں دھس گئی، اس کا گھر، اس کا محل، جتنے مال تھے، خزانے تھے، سب زمین میں دھس گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے فما کان لہ من فئۃ ینصرونہ من دون اللہ، تو کوئی ایسا گروہ نہیں تھا جو اللہ کے مقابلے میں اس کی مدد کر سکا، اتنی دولت اور مال و زر ہونے کے باوجود کوئی ایسا گروہ نہیں تھا، کوئی ایسا انسان نہیں تھا جو اللہ کے مقابلے میں قارون کی مدد کرتا۔ وما کان من المنتصرین، اور نہ ہی وہ خود بدلہ لینے والوں میں سے ہوا، نہ وہ خود بدلہ لے سکے۔ اس لیے ظاہری مال و دولت سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی جانب متوجہ رہنا چاہیے،
وہ حالات بدلنے پر قادر ہے۔ اس سے پہلے ایک بات اور بیان فرمائی ہے، جب یہ گھر سے نکلا کرتا تھا قارون تو بڑا عالیشان لباس پہن کر، تاج پہن کر اور بڑی عالیشان سواری، اپنے غلام اور کنیزوں کو ساتھ لے کے چلتا تھا۔ تو جو اس زمانے کے لوگ تھے وہ قارون کو دیکھ کر حسرت کیا کرتے تھے کہ اس کے پاس تو بڑا مال ہے، کاش کہ ہمارے پاس بھی یہ مال ہوتا۔ تو یہاں قرآن مجید فرقان حمید یہ بتانا چاہتا ہے کہ کسی کے پاس اگر ظاہری مال و دولت ہو لیکن دین نہ ہو تو اس کے مال و دولت کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے اور اس کے مال کو زمین میں دسانے پر قادر ہے۔ فخرج علی قومہ فی زینتہ، وہ بن سور کے اپنی قوم پر نکلا۔ قال الذین یریدون الحیاۃ الدنیا، ان لوگوں نے کہا جو دنیا کی زندگیاں چاہتے تھے، یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، کاش کہ ہمارے پاس بھی ایسا ہی مال ہوتا جیسا قارون کے پاس ہے۔ انہ لذو حظ عظیم، بے شک اس کے پاس تو بڑا مال ہے، بڑا سامان ہے۔ حسرت بری نگاہوں سے آج بھی ہوتا ہے نا، انسان کے پاس جو کچھ بھی ہو، جتنی ہی اچھی گاڑی کیوں نہ ہو، سامنے سے کوئی اس سے اچھی گاڑی گزر جائے تو کہتے ہیں کاش یہ والی گاڑی مل جائے۔ تو یہ انسان کو چاہیے دین اللہ سے طلب کرے، اور پھر دین کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ دنیا خود بخود عطا فرما دے گا۔ اسی لیے دعا مانگنے کے لیے بھی جب کہا گیا ہے تو یہ نہیں فرمایا گیا صرف دنیا مانگو، فرمایا گیا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، اے اللہ دنیا میں حسنہ بھلائیاں عطا فرما، آخرت میں بھی عطا فرما۔ صرف دنیا مانگنے کا حکم نہیں ہے۔ اور پھر وہی لوگ جو کل تک قارون کے خزانے کی تعریفیں کیا کرتے تھے، اس کے جیسا خزانہ چاہتے تھے، اگلے دن جب دیکھا قارون کا حال تو کیا ہوا، وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ، اور صبح ہوتے ہی وہ لوگ جو کل تک اس کی جگہ پر آنا چاہتے تھے، اس کے جیسا بننا چاہتے تھے، یقولون کہنے لگے وَيْكَأَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ، ہائے افسوس، اصل بات تو یہ ہے کہ اللہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو خود کشادہ فرما دیتا ہے، من عبادہ ویقدر، اپنے بندوں میں سے، اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ فرما دیتا ہے۔ لولا امن اللہ علینا لخسف بنا، اگر اللہ ہم پر احسان نہ فرماتا تو ہم بھی زمین میں دھنس جاتے۔ وَإِكَأَنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ، اور ہائے افسوس کافر فلاح نہیں پا سکتے۔ تو اس پورے واقعے سے معلوم ہوا کہ جو اللہ پاک نے دیا ہے اس میں سے جو زکوٰۃ نکلنا فرض ہے، زکوٰۃ اپنے وقت پر ادا کی جائے۔ انشاءاللہ تعالی زکوٰۃ کے مسائل اور زکوٰۃ کے موضوع پر باقاعدہ مکمل درس قرآن ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید فرقان حمید سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان عبرت کے واقعات سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔